لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ پھر ان میں سے ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جو ان کی شہادت کا سبب بنا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ان کے ایک گورنر تھے عثمان غنی لانو کے مصر میں، جو ذرا مزاج کے اور طبیعت کے تیز تھے۔ وہ لوگوں کے اوپر سختی کرتے تھے اور لوگوں کو یہ سختی مشکل میں ڈالتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے عثمان غنی لانو کو پیغام بھیجا کہ آپ برائے مہربانی گورنر کو بدل دیجیے۔ حضرت عثمان غنی لانو نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کس کو ان کی جگہ گورنر بنایا جائے، تو ان کو بتایا گیا کہ ابو بکر صدیق لانو کے جو بڑے بیٹے ہیں محمد بن ابو بکر، ان سے بہتر بندہ اس وقت مدینے میں دوسرا نہیں ہے۔ چنانچہ عثمان غنی لانو نے ان کو لیٹر لکھ کر دیا کہ اب آپ مصر جائیں اور یہ لیٹر اس گورنر کو دیں اور اس کو کہیں کہ وہ میرے پاس یہاں آ جائے مدینہ میں، اور اس کی جگہ آپ وہاں گورنر بن کر چارج سنبھال لیں۔ محمد بن ابو بکر سمجھدار تھے، انہوں نے سوچا میں اکیلا جاؤں گا تو پتہ نہیں میری بات پہ کوئی اعتماد کرے گا یا نہیں، تو میں مدینہ سے کچھ بڑے صحابہ کو ساتھ لے کے جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے کچھ صحابہ کو دعوت دی اور ان کے ساتھ کئی سو صحابہ سفر پر چل پڑے۔ تو گویا یہ ایک چھوٹا سا گروپ تھا کئی سو صحابہ کا جو سفر پر روانہ ہوا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، تو پڑاؤ کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی نے ایک حبشی کو دیکھا جو اونٹ کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا تھا۔ تو ان کو شک گزرا کہ یہ کہیں کوئی دشمن کا بندہ تو نہیں ہے کہ جو ہماری CID کر کے کہیں جا رہا ہو۔ تو انہوں نے اس بھاگتے ہوئے غلام کو پکڑ لیا، اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں حضرت عثمان لانو کا غلام ہوں۔ یہ اونٹ کس کا ہے؟ یہ اونٹ بھی انہی کا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بس میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ کس کام کے لیے جا رہے ہو؟ بس میں جا رہا ہوں۔ تو اس صحابی کو شک گزرا کہ کوئی نہ کوئی بات اندر ہے، سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر۔ انہوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر حضرت محمد بن ابو بکر کے پاس لے کر آئے کہ جی یہ جا رہا تھا، تیز بھاگ رہا تھا، مجھے شک گزرا، میں پکڑ کے لایا ہوں۔ اب انہوں نے اس کو انٹروگیٹ کیا، بھئی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں پیغام لے کے جو گورنر ہے مصر کا اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کہ بھئی گورنر تو مصر کا مجھے بنایا گیا ہے اور میں جا رہا ہوں، تو تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ چنانچہ انہوں نے اس کے سامان کی تلاشی لینے کا حکم فرمایا۔ تو اس کے سامان میں سے ایک رکا ملا اور اس رکے پر عثمان غنی لانو کی طرف سے لکھا ہوا تھا جو پرانا گورنر تھا اس کے نام، کہ میں محمد بن ابو بکر کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، جب یہ پہنچے تم اسے قتل کر دینا اور اپنی حکومت کو اچھی طرح سنبھالے رکھنا۔ اور اس پر مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ اب محمد بن ابو بکر بڑے پریشان، ایک طرف مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا ہے اور میں جا رہا ہوں، اور دوسری طرف میرے قتل کا حکم بھی دے دیا ہے۔ انہوں نے دوسرے صحابہ کو بتایا تو صحابہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی سازش ہے، ہمیں واپس مدینہ جانا چاہیے اور اس کی تفتیش کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت محمد بن ابو بکر جو تھے وہ آگے نہیں گئے اور واپس مدینہ آ گئے۔ حضرت عثمان غنی لانو کو آ کر ساری بات بتائی۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے کوئی اپنا بندہ نہیں بھیجا۔ حضرت یہ غلام آپ کا ہے؟ فرمایا ہاں غلام تو میرا ہے۔ یہ اونٹ آپ کا ہے؟ اونٹ تو میرا ہی ہے، لیکن چونکہ میرے بہت سارے اونٹ ہیں، بہت سارے غلام ہیں، تو دفتر کے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی لوگوں کو کسی نہ کسی کام پہ بھیجتے رہتے ہیں، تو آفس چلتا رہتا ہے، لیکن میں نے نہیں بھیجا۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ لیٹر میں نے نہیں لکھا اور میں نے یہ آرڈر نہیں دیے۔ اب وہ جو گروپ تھا واپس آیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کے قسم اٹھانے پر ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ کی طرف سے ایسی بات کوئی نہیں ہوئی۔ لگتا یہ ہے کہ آپ کے جو نیچے کام کرنے والے ہیں نا، ان میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس نے سازش کی ہے اور وہ اس طرح محمد بن ابو بکر کو قتل کروانا چاہتا تھا اور فساد مچانا چاہتا تھا، لہذا ہمیں اختیار دیں کہ ہم آپ کے نیچے والے جو دفتر کے لوگ ہیں ان کا محاسبہ کریں اور ان میں سے پکڑیں۔ ایک آدمی اس وقت کام کرتا تھا
جو عثمان غنی نانو کا رشتہ دار تھا، اس کا نام تھا مروان. ان کو اس پہ شک تھا کہ یہ چونکہ قریبی ہے تو حضرت عثمان غنی نانو کی جو مہر لگائی تو یہی لگا سکتا ہے اور یہی کام یہ کر سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ جی مروان کو ہمارے حوالے کرو. حضرت عثمان غنی نانو نے محسوس کیا کہ اگر میں نے مروان کو ان کے حوالے کر دیا تو یہ لوگ تو اس کو قتل کر دیں گے اور ایک اور قتل کا جو ہے معاملہ شروع ہو جائے گا اور اس کا ذمہ دار میں بنوں گا. عثمان غنی نے فرمایا کہ دیکھو مجھے تھوڑے دن دو، میں پہلے خود تفتیش کرتا ہوں، پھر جو مجھے ہوگا میں آپ لوگوں کے حوالے کر دوں گا. اب نزاع کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، لوگ کہتے تھے کہ نہیں فلاں کو ہمارے حوالے کرو، اور حضرت فرماتے تھے کہ میں خلیفہ ہوں، مجھے موقع دینا چاہیے 10 دن، مہینہ، 2 مہینے، میں تفتیش کروں، جو تفتیش میں مجرم نکلے گا میں اس کو حوالے کروں گا. میں ایسے ہی کوئی بندہ کیسے حوالے کر دوں؟ اگر ایسے ہی کوئی بندہ حوالے کر دوں گا تو میں مجرم بنوں گا. چنانچہ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور حضرت عثمان غنی نانو کے گھر کے سامنے جو ہے وہ مجمع لگا دیا. حضرت عثمان غنی نانو اپنے گھر کے اندر بند ہو کر محصور ہو گئے. مدینہ کے باقی صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ خلیفہ ہیں، ہمارے بارے میں حکم فرمائے. حضرت نے فرمایا میں مدینہ میں کوئی فساد نہیں چاہتا، کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، تم سب لوگ مسجد میں جاؤ اور اپنے گھروں میں جاؤ اور مدینہ میں کوئی جھگڑا مت کرو. معاملہ میری ذات کا ہے تو کوئی بات نہیں، میں سختی اپنے اوپر برداشت کر لوں گا، مگر میں کسی بندے کو اپنے ہاتھ سے بغیر تحقیق اور تفتیش کے کسی کے حوالے نہیں کر سکتا. اب وہ جو بلوائی تھے، فتنہ مچانے والے تھے، ان کی تعداد 150 تھی. 150 بندے تو ویسے ہی جمع ہو جاتے ہیں کسی بات پر، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. مگر ان 150 بندوں نے ادھم مچا دیا کہ جی اگر ہمیں یہ بندہ حوالے نہیں کرتے تو ہم حضرت عثمان غنی نانو کو شہید کر دیں گے. صحابہ کرام پریشان تھے. ایک صحابی نے مشورہ بھی دیا کہ آپ خلیفہ ہیں اور آپ کے حکم پر اندلس اور کہاں کہاں کے ملک فتح ہو گئے ہیں، آپ حکم فرمائیں یہ 150 بندوں کو ہم یہاں سے غائب ہی کر دیں گے. عثمان غنی نانو نے فرمایا میں اپنی ذات کی خاطر مدینہ میں خون نہیں بہانا چاہتا. چنانچہ اپنے گھر تشریف لے آئے اور وہاں آ کر آپ محصور ہو گئے. وہ جو دروازے کے اوپر لوگ کھڑے تھے انہوں نے خوراک جو پہنچنی تھی وہ بند کر دی، چنانچہ کئی دن تک پانی اندر نہیں گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اب کئی دن گزر گئے تو حضرت عثمان غنی نانو نے دیوار کے اوپر سے سر باہر کی طرف نکالا، گلی کی طرف نکالا اور فرمایا کہ اگر طلحہ موجود ہیں تو بتائیں. طلحہ نانو نہیں تھے. اچھا اگر زبیر نانو موجود ہیں تو وہ بتائیں، یہ بدری صحابہ تھے، وہ بھی نہیں تھے. تو انہوں نے فرمایا اچھا اگر علی موجود ہیں تو وہ بتائیں. تو حضرت علی نانو موجود تھے. فرمایا ہاں میں یہاں موجود ہوں. تو عثمان غنی نانو فرمایا علی آپ بتاؤ کیا میں نے مسلمانوں کے لیے 20,000 دینار خرچ کر کے بیر روما کو نہیں خریدا تھا اور سارے مدینہ کے لوگوں کے لیے اس کو وقف کر دیا تھا، جس نے پورے مدینہ کے لوگوں کو پانی پلایا؟ آج 3 دن گزر گئے مجھے پینے کے لیے پانی نہیں دیا گیا. جب حضرت علی نے یہ بات سنی تو انہوں نے اپنے غلاموں کو 3 مشکیں دے کر پانی کی بھری ہوئی بھیجا کہ جاؤ اور عثمان غنی نانو کے اندر گھر پہنچا کے آؤ. وہ غلام جب پہنچانے کے لیے آئے تو جو فتنہ باز لوگ کھڑے تھے انہوں نے ان میں سے کچھ غلاموں کو قتل کر دیا، مگر پانی بہرحال اندر پہنچ گیا. اب معاملہ اور شدت اختیار کر گیا. بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ حیران کہ ہمیں تو عثمان غنی نانو نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جاؤ، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہاں حفاظت پہ کھڑا کر دیتے ہیں. چنانچہ حضرت علی لانو نے سیدنا حسن لانو اور سیدنا حسین لانو کو دروازے کے اوپر پہرے داری کے اوپر متعین کر دیا. حضرت زبیر لانو نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دروازے کے اوپر متعین کر دیا. یہ سب نوجوان تھے، ینگ بلڈ تھا. انہوں نے کہا کہ ہم گھر کی حفاظت کریں گے اور کسی بلوائی کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. چنانچہ کئی دن ان لوگوں نے پہرا دیا اور کوئی بلوائی اندر داخل نہیں ہو سکا. اس دوران بلوائیوں نے ایک اور شرارت کی. انہوں نے سوچا کہ گھر کے دروازے سے ہمیں کوئی اندر جانے نہیں دے رہا، ہم کسی اور طرف سے داخل ہوں. چنانچہ ایک انصاری کا گھر قریب تھا.
وہ پہلے اس انصاری کے گھر میں داخل ہوئے دیوار کے ذریعے سے، اور اس کی دیوار سے حضرت عثمان غنی اللہ عنہ کے گھر میں جو ہے گھس آئے۔ ان میں محمد بن ابوبکر صدیق اللہ عنہ بھی تھے اور 3 بندے اور بھی تھے۔ جب محمد بن ابوبکر صدیق اللہ عنہ آئے تو انہوں نے آ کے حضرت عثمان غنی کو پوچھا کہ آپ نے یہ کیا ہے کہ ایک طرف مجھے آپ نے گورنر بنایا اور دوسری طرف میرے قتل کرنے کا حکم دے دیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے پھر کہا کہ نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو محمد بن ابوبکر جی تھے وہ غصے میں تھے اور ان کی آواز ذرا اونچی تھی، تو انہوں نے جب اونچی آواز سے عثمان غنی عنہ سے بات کی تو عثمان غنی عنہ نے فرمایا، محمد سوچو اگر اس وقت تمہارے باپ ہوتے تو میرے ساتھ کیسا معاملہ کرتے، اس وقت اگر تمہارے باپ ابو بکر ہوتے تو میرے ساتھ کیسا معاملہ کرتے، تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ یہ بات ایسی تھی کہ محمد بن ابوبکر صدیق جو تھے ان کے دل کے اوپر جا کر اتری اور وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے، وہاں سے واپس چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد جو باقی 3 بندے تھے وہ مدینہ کے نہیں تھے، وہ فسادی لوگ تھے، مصر کے لوگ تھے جو ساتھ جڑے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی ہلا گلا کیا جائے۔ ان میں سے ایک بندے نے پھر حضرت عثمان غنی عنہ کے سر کے اوپر ایک لوہے کی راڈ تھی، لت تھی، وہ ماری اور عثمان غنی عنہ اس طرح شہید ہو گئے، اور ان کا خون کا قطرہ جو تھا جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اس کے اوپر آ کر گرا، اور وہ لفظ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ شہید تو دنیا ہوتی ہے مگر ان کے خون زمین کے اوپر گرتے ہیں، یہ دنیا کا وہ شہید تھا جس کے خون کا قطرہ گرا اور اللہ کے قرآن کے اوپر گرا، قیامت کے دن اللہ کا قرآن ان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ ان کی جو اہلیہ تھیں حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پھر بعد میں تفتیش کی گئی کہ کس بندے نے عثمان غنی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ محمد بن ابوبکر آئے تھے، غصے میں کلام کیا تھا، پھر جب عثمان غنی عنہ نے کہا کہ سوچو تمہارے باپ میرے ساتھ کیا معاملہ کرتے، اس بات پہ شرمندہ ہو کے وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، میں گواہی دیتی ہوں اس نے نہیں قتل کیا، اس نے شہید نہیں کیا۔ پھر کس نے کیا؟ وہ کہنے لگی کوئی انجان لوگ تھے، میں ان کی شکل نہیں پہچانتی۔